شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم فقہنا فی الدین رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم دورہ قرآن میں پارہ نمبر 20 کا آغاز کریں گے اور اس کے اہم مضامین کو دیکھتے ہیں۔ پارہ نمبر 20 میں سورہ النمل کا ہی بقیہ حصہ ہے اور اس کے علاوہ سورۃ القصص ہے اور سورۃ العنکبوت کا کچھ حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امن خلق السماوات والارض، کیا وہ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ 20ویں پارے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی قوت تخلیق اور توحید کا درس دیا ہے اور اپنی طاقت اور قدرت کی مختلف نشانیوں کو واضح کیا ہے، اور ساتھ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں چھپی ہوئی چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید پھر کافروں کے غلط عقیدے کا بھی ذکر کیا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ جب ہم اور ہمارے آبا مٹی مل جائیں گے تو پھر کون ہمیں دوبارہ اس مٹی سے نکالے گا، اور یہ وہ وعدہ ہے جو ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے کیا گیا، اور یہ صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اس کے بعد اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صداقت کے متعلق بتایا کہ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے اکثر ان باتوں کو بیان کرتا ہے جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان واقعات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے جن میں بنی اسرائیل کا آپس میں شدید اختلاف تھا، اور قرآن کی تفصیل سے ہی ان تاریخی واقعات کا تمام مسلمانوں کو علم ہوا، اور اس بات کی دلیل بھی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کی صداقت میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب قیامت لوگوں کے قریب آ جائے گی تو زمین میں سے ہم ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اس جانور کو دابۃ الارض بھی کہا جاتا ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ متعدد مفسرین اور محدثین نے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن قریب ہوگا اور زمین میں بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالے گا جو لوگوں سے کہے گا کہ تم قیامت سے خبردار کرنے والی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے، میں قرب قیامت کی نشانی ہوں، مجھے اس اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے جو قیامت کو لانے پر قادر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض کا باہر نکلنا بالکل قریب کی نشانیاں ہیں جو یکے بعد دیگرے رونما ہوں گی۔ اس کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انسان بنیادی طور پر بڑا کوتاہ بین ہے، یعنی بہت زیادہ کوتاہیاں کرنے والا ہے، اور وہ صرف اس بات پر یقین رکھتا ہے جو اس کو نظر آتی ہے، اور مستقبل کے ان حقائق کو نظر انداز کر دیتا ہے جن کو وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا۔ بعض لوگوں کو موت کا یقین بھی اس لیے نہیں ہوتا، حالانکہ موت تو ہر ذی روح کو آنی ہے۔
اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا مزید ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو ہر شخص صدمے اور غم کا شکار ہو جائے گا، سوائے اس شخص کے جسے خود اللہ تعالیٰ اس غم سے محفوظ فرمائے، اور کہا کہ جن پہاڑوں کو تم زمین پر ٹکا ہوا دیکھتے ہو یہ اس دن اس طرح چلنا شروع ہو جائیں گے جس طرح بدلیاں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں میں ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہماری آل اولاد کو شیطان کے فتنوں اور شیطان کے شر سے بچا کے رکھے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہوتی ہے۔ سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے، اور فرعون 1 برس یعنی بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرواتا اور 1 برس ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کو نازل فرمایا کہ ان کو دودھ پلائیں۔ جب آپ کو خدشہ ہو کہ فرعون کے ہرکارے آ پہنچے ہیں تو ان کو جھولے میں لٹا کر سمندر کی لہروں کی نظر فرما دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسے ہی کیا۔ جب خطرہ محسوس ہوا تو ان کو جھولے میں بٹھا کر سمندر کی لہروں کی نظر فرما دیا۔ سمندر کی لہروں نے جھولے کو فرعون کے دربار تک پہنچا دیا۔ فرعون کی اہلیہ جناب حضرت بی بی آسیہ نے جھولے میں ایک خوبصورت بچے کو آتے ہوئے دیکھا تو فرعون کو کہا کہ اسے قتل نہ کریں، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے اور یہ ہمارے لیے نفع بخش بھی ہو سکتا ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کی فرمائش پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ان کو پالنے پر آمادہ اور تیار ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی تعقب کرتے ہوئے فرعون کے دربار تک پہنچ گئی تھی۔ فرعون نے اعلان کر دیا کہ مجھے اس بچے کے لیے ایک دائیا کی ضرورت ہے۔ بہت سی دائیاؤں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے تمام دائیاؤں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام فرما دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ کیا میں آپ کو ایک ایسے خاندان سے آگاہ نہ کروں جو آپ کے لیے اس بچے کی کفالت کرے گا۔ فرعون نے کہا کہ اس خاندان کو بھی آزما لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کے محل میں پہنچی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب منظر ہے کہ دشمن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کی اجرت دے رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے ہیں۔ جب جوان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت سے بہرہ فرمایا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کے قبیلے کا ایک آدمی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے آدمی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی دہائی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے آدمی کی حمایت میں اس فرعونی کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ مارنے کی دیر تھی کہ وہ آدمی اتنی کاری ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسے قتل کرنے کا قطعاً ارادہ نہ تھا۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ اور استغفار کو قبول کر لیا۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ فرعون کے ہرکارے ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی اور ان کو مدین کے گھاٹ پر پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کے گھاٹ پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ پانی نکالنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں اور وہاں پر 2 لڑکیاں بھی پانی لینے آئی تھیں، لیکن رش کی وجہ سے پانی لینے سے قاصر تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی نکالا اور ایک طرف ہٹ کر سائے میں بیٹھ گئے۔ بھوک اور پیاس کو محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار تو میری جھولی میں خیر ڈال دے۔ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ یکایک انہی 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ ہمارے کام آئے ہیں اس کا آپ کو صلہ دیا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے بزرگ شخص کے پاس پہنچے۔ بہت سے مفسرین کے مطابق وہ جناب شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے ان کو اپنے حالات سے آگاہ کیا تو جناب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پاس رہیں، اور آپ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی اپنی بیٹی سے کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 برس تک جناب شعیب کے پاس مقیم رہے اور ان کی بکریاں بھی چراتے رہے۔ 10 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ راستے میں سردی کا احساس ہوا تو کوہ طور پہاڑ کے پاس سے گزرے تو دور سے آگ کو جلتا ہوا محسوس کیا۔ اپنی اہلیہ کو فرمانے لگے کہ تم ذرا ٹھہرو، میں طور پہاڑ پر جا کر آگ لے کر آتا ہوں، اس سے ذرا حرارت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر پہنچے تو خالق کائنات نے آواز دی، اے موسیٰ، میں اللہ عزیز و حکیم ہوں۔ اس موقع پر اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ کے عصا کو معجزاتی عصا اور آپ کے ہاتھ کو نورانی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت موسیٰ سے کلام کرنے کی وجہ سے ہی آپ کو موسیٰ کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے پروردگار، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دے، اس لیے کہ وہ خطابت اور بلاغت کی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح اس کو سمجھایا مگر وہ نہ مانا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں ڈبو کر ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ سورہ القصص میں آگے قارون کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک بڑے نافرمان کا ذکر کیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بہت بڑا نافرمان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو توحید کی دعوت دیتے رہتے مگر اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا گوارا نہ کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال سے نوازا تھا لیکن وہ اس کو عطائے الہی سمجھنے کی بجائے اپنا کارنامہ خیال کرتا تھا اور اس میں اللہ کے حق کو تسلیم ہی نہ کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے خزانے کی چابیوں کے ساتھ نکلا اور اس کے خزانے کی چابیوں کا عالم یہ تھا کہ ان چابیوں کو ایک بہت بڑا قافلہ اٹھا کے لے کر جایا کرتا تھا، اور دنیا کے طلبگاروں نے جب یہ منظر دیکھا تو تمنا کی کہ کاش ہمیں بھی وہ کچھ مل جائے جو قارون کے پاس ہے۔ وہ لوگ جو علم والے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس سے ملنے والا اجر اس خزانے سے کہیں بڑھ کر ہے، مگر دنیا داروں کی آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آنن فانن قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ وہ لوگ جو کل تک قارون کے سرمایہ کو پانے کی تمنا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، ورنہ ہم بھی زمین میں دھنس چکے ہوتے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا وعدہ بھی کیا کہ وہ ان کو مکہ میں ضرور واپس پلٹائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پھر پورا بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے، جس طرح اللہ نے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا، اور آزمائش کے بعد اس بات کو واضح کریں گے کہ ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سابقہ تمام امتوں اور افراد کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ ان لوگوں میں اصحاب الاخدود اور قوم موسیٰ کے جادوگر سر فہرست ہیں، جنہوں نے وقت کے حاکموں کی ظلم اور ان کی استبداد کی پرواہ نہیں کی اور اللہ کی توحید پر بڑی استقامت کے ساتھ چلتے رہے۔ اسی طرح سیدہ آسیہ علیہ السلام نے بھی جام شہادت نوش کر لیا لیکن اللہ کی توحید کے راستے کو نہیں چھوڑا۔
ان سابقہ امم اور افراد کی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی آزمائش کی، اور حضرت بلال حبشی، سیدہ سمیہ اور سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہندہ پیشانی سے مصیبتوں اور آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اللہ کا یہ طریقہ قیامت تک جاری رہے گا، اور کامیاب وہی ہوں گے جو تلخی اور آزمائش کا مقابلہ پورے حوصلے اور ہمت سے کریں گے، اور جو اللہ کی آزمائش پر دل برداشتہ ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت کی ناکامی ان کا مقدر بن جائے گی۔ مزید اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مشرکوں کی مثال مکڑی کی ہے جو گھر بناتی ہے لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح مشرک غیر اللہ کو پکارتے ہیں مگر ان کی پکار میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ بے شک ان کے نظریات مکڑی کے کمزور گھروں کی طرح ہوتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کا نام بھی مکڑی کے نام پر عنکبوت اسی لیے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے کے تمام مضامین کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے راستے میں آنے والی تمام آزمائشوں، تمام مشکلات کو عبور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم بلغنا رمضان۔ آمین۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وبلغنا شهر رمضان. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بهدي سيد المرسلين، وثبتنا على الهدى والصراط المستقيم. اللهم بارك لنا